السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. آئی ویلکم یو ٹو دیٹس دا پوائنٹ. اور دیٹس دا پوائنٹ کا انٹرفیس بہت جدید طریقے سے چینج ہو گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اس کاوش کے پیچھے جو ہے بہت محنت ہے. اور میرے ساتھی جو کہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اے بی قریشی، جن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ویڈیو کے اینڈ پہ ہوتی ہیں. ضرور دیکھیے، کبھی آپ کو ضرورت ہو. بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، کام اچھا کرتا ہے، تو یہ اس کی ضرور منت ہے. اور ہماری کاوشیں جاری ہیں کہ ہم اس چینل کو اور تیزی سے آگے لے کے جائیں اور آڈینس تک پہنچیں. اس کا مقصد جو ہے یوتھ میں اور عوام الناس میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے اپنے کیریئر کے حوالے سے. آگے وہ جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں دنیا میں، خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں جو چینجز آ رہی ہیں، اس چینل کا مقصد جو ہے ان چینجز کے حوالے سے، ان تبدیلیوں کے حوالے سے آپ سب کو آگاہ رکھنا ہے. میرا نام ہے شعیب فاروقی، اور میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک بہت ہی بیسک کانسیپٹ ہے، بہت ہی بیسک بات کے اوپر ہے، لیکن اس کو کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وقت کے ساتھ پرانی ہوتی جاتی ہے، اور ہمیں کچھ چیزوں کی ریفریشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ریفریشر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جسٹ کنسیڈر دس ویڈیو ایز اے ریفریشر فار یور فوڈ فار تھاٹ. اس سے پہلے ہم آگے چلیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا دیٹس دا پوائنٹ سبسکرائب کر لیجئے. اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر کیجیے، اور دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے. آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ واٹ بائی پروڈکٹس وی گیٹ فرام کروڈ آئل. کروڈ آئل جو کہ خام تیل جو کہ زمین سے نکالا جاتا ہے، ایک فاسل فیول ہے، اور اس فاسل فیول سے بہت سے بائی پروڈکٹس نکالے جاتے ہیں. اور ریفائنریز جو ہیں بیسیکلی وہ اس کام میں مدد دیتی ہیں. فریکشنل ڈسٹلیشن ایک پروسیس ہے جو شاید 9ویں جماعت یا 10ویں جماعت کی کیمسٹری کی کتاب میں یا فزکس کی کتاب میں ایک بہت بڑا سا ایسا فرنس دکھایا جاتا تھا، جس کے اندر ایک تصویر تھی کہ کروڈ آئل کے بائی پروڈکٹ، جس کے اندر ڈیزل ہے، گیسولین ہے، نیفتا ہے، جیٹ فیول ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو کہ اس سے نکلتی ہیں. کروڈ آئل اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی آج بھی صبح مجھے کسی نے سوال کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا فاسل فیولز استعمال ہونا بند ہو جائیں گے انوائرمنٹل کنسنٹریشنز کی وجہ سے، کیا تیل اور گیس کی پیداوار میں کمی آ جائے گی؟ تو میرا ان کو جواب یہی تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں ضرور کہ کچھ حد تک کمی آئے گی، انرجی ول ڈائیورسیفائی ہوگا. اور اسی وجہ سے میرے خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے ایک ریفریشر کو کیا جائے، کیونکہ کروڈ آئل سے بیش بہا بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں. ایون جو ایک ویسلین ہے یا پیٹرولیم جیلی جو میں اپنے ہونٹوں پہ سردیوں میں لگاتا ہوں، ہاتھوں پہ، خشک ہاتھوں پہ، باڈی پہ لگاتا ہوں، لوشن لگاتا ہوں، اس کے اندر بھی جو کہیں نہ کہیں جزو ہے وہ کروڈ آئل کے کسی بائی پروڈکٹ کا موجود ہے. تو یہ جو فریکشن ڈسٹلیشن کا پروسیس ہوتا ہے، بیسیکلی یہ ایک بڑی سے کنستر کہہ لیں، اس کو فرنس کہہ لیں، اس میں کیا جاتا ہے. نیچے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے دیٹ رینج اراؤنڈ 3000 ڈگری فahrenheit، اینڈ دین اٹ ریڈیوز as the products move up in the process of fraction distillation. تو اس ویڈیو سے جڑے رہنے کا شکریہ، جڑے رہیے گا، آگے آپ کو بہت سی معلومات فراہم کریں گے. اچھا جناب، تو اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ اس کی قیمت الگ ہے، کیروسین کی قیمت الگ ہے، ڈیزل کی قیمت الگ ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ یہ تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ کروڈ آئل کے ہی بائی پروڈکٹس ہیں، لیکن اس کو ریفائنری کے اندر ایک خاص پروسیس کے تھرو پروسیس کیا جاتا ہے. اور وہ پروسیس کا جو سب سے مین جزو ہے وہ ٹیمپریچر ہے. جیسے جیسے ٹیمپریچر نیچے کی سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر لوبریکنٹس آئل ہیں، کیروسین ہے، اس کے بعد شپ کے اندر جو فیول یوز ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے جو کہ جہازوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر یوز ہوتا ہے، اور وہ بالکل مختلف ہوتا ہے جو کہ گاڑیوں کے اندر جو انجن لگا ہوتا ہے اس کے اندر یوز ہوتا ہے. جیسے جیسے ٹیمپریچر کو ہم گھٹاتے جاتے ہیں، پروڈکٹس کی ساخت میں تبدیلی آتی جاتی ہے. اچھا، اب یہ ساخت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اس کی وسکوسٹی ہے، اس کی اسپیسیفک گریوٹی ہے. جیسے جیسے پروڈکٹ لائٹ ہوتا جائے گا، اور سب سے جو لائٹسٹ فارم جو ہے وہ آپ جیسے اوپر آئیں گے تو اس میں مٹی کا تیل جس کو کہتے ہیں
پیٹرول ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لائٹر سائڈ پہ ہیں، اور جو فیول ہے لائک لوبریکینٹس، آئل آپ نے دیکھے ہوں گے جو گاڑیوں کے انجن میں ڈالے جاتے ہیں وہ کافی تھک ہوتے ہیں، اور اسی طرح جیٹ فیول ہے، اسی طرح جو پانی کے جہازوں میں فیول یوز ہو رہا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے دوسری بڑی اہم چیز کہ اس کے ان تمام فیولز کے اندر کاربن ہوتا ہے جو کہ برن ہوتا ہے، جو کہ کمبسچن کے پروسیس کو ہیلپ کرتا ہے۔ اس کاربن کا نمبر جو ہوتا ہے جو ہم کیمسٹری میں پڑھتے آئے بچپن سے، C1 C2 C3 C4 C5، جیسے جیسے کاربن کانٹینٹ بڑھے گا اس فیول کی برننگ کیپیسٹی اچھی ہوگی۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فیول پمپس کے اوپر جو ہے وہ ہائی آکٹین فیول جو ہے لوگ 800 cc کے انجن میں 660 cc کے انجن میں ڈلوا رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انجن جتنا بڑا ہوگا جو اس کی پاور زیادہ ہوگی اس کو زیادہ کاربن نمبرز، ہائر کاربن نمبرز چاہیے ہوں گے ٹو پرفارم ٹو اٹس آپٹیمل پاور۔ سو دیر از نو نیڈ ٹو فل ان یور اسمالر انجنز ود ہائی آکٹین نمبرز۔ تو یہ تمام وہ آگاہی، بیسک آگاہی ہے جس کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو موٹر سائیکلز میں فیول ڈل رہا ہے وہ ہائر رون نمبر، RON نمبر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے فیول کی ساخت کو، اس کی پرفارمنس کو میجر کرنے کا۔ تو اس وقت ہم اپنی جو موٹر سائیکلز کی فیولز ہیں وہ تمام پمپس پہ الگ ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کیوں نہ جو ہے وہ RON 82 کا جو فیول ہے وہ موٹر سائیکلز کے لیے ڈالا جائے، اور اس سے جو ہے اس کی ریفائننگ کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، اس کی جو ہے قیمت بھی جو ہے وہ اس حساب سے صارف کو کم ملے گی۔ تو یہ جو تصاویر آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کی بیش بہا رینج ہے، جو کہ میرے خیال میں اس ویڈیو میں شاید ہم پوری طرح کور بھی نہ کر پائیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فیول کی ساخت الگ ہے اور اس کے پیچھے جو پروسیس ہے اس کی بیسیکلی قیمت ہے۔ اس ویڈیو کرنے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریفائنریز موجود ہیں، 6 یا 7 ریفائنریز موجود ہیں، وہ آج سے بہت پرانی ہیں اور ان کو فردر اس میں جدت نہیں لائی گئی، اس لیے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہم بائی پروڈکٹس، فنش پروڈکٹس بھی جو ہے وہ باہر سے لا رہے ہیں، جس کے اندر ہمارا ایک کثیر زر مبادلہ استعمال ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹس ہمارے لیے مہنگے ہیں۔ ہم اپنے ملک سے نکالا ہوا تیل بھی تقریباً 60 سے 70% باہر بیچتے ہیں، کیونکہ ہماری ریفائنریز جو ہیں اس تیل کی ساخت کو ریفائن کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جو پلاسٹک ہے، پلاسٹک کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، پولیتھین ہے، اس طرح جو ہے ویکسز ہیں، بہت سے طرح کے گریسز ہیں، یہ تمام جو ہے وہ کروڈ آئل کے بائی پروڈکٹس ہیں، اس لیے کروڈ آئل کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کر سکتے، اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو میں بہت فورمز پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئل ریفائنریز ہیں، دو اٹ از اے بگ انویسٹ، اٹ نیڈز بگ منی اینڈ اٹ انوالوز لاٹ آف انویسٹمنٹ، لیکن اٹس اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اینڈ اٹ از اے ریڈیلی بی یوزڈ انویسٹمنٹ اینڈ دس ول ڈیفینیٹلی گیو ریٹرنس ٹو دا انویسٹر۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی کروڈ آئل کے اندر ایک رول آف تھم یہ کہ اراؤنڈ 45% گیسولین نکالا جاتا ہے اور اراؤنڈ 25% جو ہے وہ ڈیزل نکالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تقریباً 80% کانٹینٹ ہے وہ تو وہی چیز ہے جو ہمارے سامنے زیادہ تر رہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے فردر اس کے بائی پروڈکٹس ہیں ان کی پرسنٹیجز بہت کم ہیں، اور اس کے بعد جو یہ گیسولین اور ڈیزل نکالا جاتا ہے اس کے اندر فردر ریفائنمنٹ کے تھرو اس کی کیپیسٹی کو انہینس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے جیٹ فیول اور دوسرے فیولز نکالے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کمپیریزن کیا جاتا ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کا کیا جاتا ہے، اور لوگ سوال بھی یہی کرتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر کچھ نمبرز نظر آئیں گے، اور یہ نمبرز جو ہیں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں ڈیزل کو پیٹرول سے۔ اس کے اندر اس کی ٹارک کیپیسٹی ہے، یعنی پیٹرول کی ٹارک کیپیسٹی تھوڑی کم ہے
ڈیزل کے انجنس کی ٹارک کیپیسٹی تھوڑی زیادہ ہے. اس طرح وسکوسٹی ہے, پیٹرول کی وسکوسٹی چینج نہیں ہوتی, ڈیزل کی وسکوسٹی جو ہے وہ ٹیمپریچر کے ساتھ چینج ہوتی ہے. اسی طرح CO2 ایمیشن جو ہے وہ جو ہے تقریباً 13% زیادہ ہوتا ہے ڈیزل کا ایز کمپیئر ٹو petrol. So there is a slight difference between these two fuels, and there are significant differences in other type of fuel. Just to give you an idea, I have taken the most common fuels which is being used, which is diesel and petrol. اس کے بعد جو آخری بات اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی, تو اس ویڈیو کے اختتام میں جو اس کا کنکلوجن ان نٹ سیل, آئی وانٹ ٹو پاس آن دس میسیج کہ کروڈ آئل سے ہمیں بیچ بات چیزیں جس کے اندر جو فیول چیزیں جو فیولز ہیں, گیسولین, جیٹ فیول, کیروسین, ڈیزل, بیوٹین, پروپین, LNG, LPG, یہ وہ فیولز ہیں جو ہمیں کروڈ آئل سے ملتے ہیں. اسی طرح جو ادر پروڈکٹس ہیں اس کے اندر مائکرو کرسٹلائن ویکس ہے, پیرافین ویکس ہے, نیفتا ہے, نیفتلین ہے, ریفائنڈ بٹومن ہے جو کہ روڈز بنانے میں تارکول وغیرہ استعمال ہوتا ہے, ریفائنڈ ایسفالٹ ہے جو کہ دیواروں میں اور کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے, ٹائلز اس کے بنتے ہیں. تو کروڈ آئل سے جڑے رہنے میں بقا ہی بقا ہے, اور کروڈ آئل سے اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے پروڈکٹس کی جس کو ڈسکس کریں تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن میسیج میں یہ پاس آن کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کروڈ آئل کے ساتھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ تقریباً 40 سے 50 سال پہلے کی ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں بہت زیادہ کام ریفائنری سیکٹر میں ہوا, اور وہ دنیا جہاں سے کروڈ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے استعمال کے قابل بنا رہے ہیں اور اس سے بہترین بائی پروڈکٹس نکال رہے ہیں. میری اس ویڈیو کا مقصد نئی یوتھ تک, لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے کہ اس شعبے کے اندر, ریفائنری کے شعبے کے اندر تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے, آگے اپنا کیریئر بلڈ کیا جا سکتا ہے. دنیا میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو کروڈ آئل ہے یعنی خام تیل, یہ ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس کو ہم اپنے لیے بہت زیادہ یوزفل بنا سکتے ہیں تھرو انویسٹمنٹ ان ریفائنری سیکٹر. اس کے علاوہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا کروڈ آئل کا استعمال ختم ہو جائے گا؟ تو بالکل نہیں, کم ہو سکتا ہے. اس کے بائی پروڈکٹس کا استعمال تو بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا. تو دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اس نئے انٹرفیس کو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیے. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر کیجیے, اور دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے. شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ. اللہ حافظ.